نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی، پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایاں محنتوں و مشقتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی محبتیں اور شفقتیں ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اور آیا ہے، اور اس کی عبادتوں میں ہم سب مصروف عمل ہیں۔ بھائیو، دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ برکت کا پہلا دہا آج ختم ہونے کو ہے۔ ابھی دوسرے دہے میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں جو مغفرت کا دہا ہے۔ حاضرین اکرام، قرآن حکیم کی جس آیت کی میں نے اس موقع پر تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ایک مختصر سی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں جگہ جگہ انفاق سے متعلق بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کریں تو تیسرے پارے کے اندر 2.5 رکوع ایسے ہیں جس میں مستقل انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ حاضرین اکرام، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بڑی اہمیت بتائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے شمار احادیث انفاق کے مال کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی ابتدائی آیات جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے شروع ہوتی ہے، 5 آیتوں کے اندر قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی شرائط بیان کی ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن حکیم سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام یہاں پر یہ بات بتاتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو عطا کی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو جسمانی قوت دی ہے، کسی کو اور صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کیا ہے۔ غرض یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنی قوت و طاقت کو لگائیں گے، وہی لوگ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جہاں اہمیت بیان کی گئی، وہاں یہ شرط بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جو بخیل ہیں، جو کنجوس ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطالبات پر وہ لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی، بخیل اور کنجوس آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ گویا قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی شرط بتائی جا رہی ہے کہ خدا کے راستے میں تم مال کو خرچ کرو۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کی شرط لگائی ہے۔ فرمایا گیا تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور خدا کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ
اپنے مالوں کا خرچ کرنا، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کا لگا دینا، یہ لازمی شرط بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور خدا کے راستے میں مال کا خرچ کرنا اور اپنی جان کا لگانا، اوقات کا لگانا، صلاحیتوں کا لگانا۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، نہ صرف جہنم سے بچائے گا بلکہ آگے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تنجیک من عذاب علیم، جہاں جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا وہیں آگے ارشاد گرامی ہے جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، بہترین جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ اسے موت کب آئے گی اور قیامت کب برپا ہوگی، اب کب حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آج میں کچھ خرچ کروں اور اس کے بدلے میں کل مجھے کوئی انعام مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، فرمایا گیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو خدا کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جانوں کو لگا دیتے ہیں، ان کے لیے روز قیامت بہترین جگہ یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ اس دنیا میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح، اس دنیا میں بھی کامیابی، کامرانی، فتح، نصرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ گویا میرے بھائیوں، پہلی چیز بتائی گئی کہ عذاب علیم سے اللہ تعالیٰ بچا دے گا، دوسری بشارت دی جا رہی ہے کہ بہترین جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آرام کی، چین کی، سکون کی، فتح و کامرانی کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے ایک بندے مومن کے لیے اور کیا چاہیے بتائیے؟ یہ جو مال کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی قوت اور صلاحیتوں سے کمایا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ کتنے ہی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال عطا نہیں کیا جو ایک عام آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آدمی اس دنیا کے اندر بڑی صلاحیت، بڑی ڈگریاں رکھ کر کے بھی وہ مال حاصل نہیں کر سکتا جو ایک عام آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین اکرام، پھر سورہ حدید کے اندر جو آیتیں ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اس مال کے تم مالک نہیں ہو، یہ مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں نائب بنایا۔ مال کے مالک دراصل تم نہیں ہو، یہ مال کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو یہاں اس بات کی شرط لگائی گئی ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو تم خدا کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حاضرین اکرام، قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر یہ جو بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے خدا کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ دوسری بات جو بتائی گئی، نار جہنم سے بچنے اور جنت پہ جگہ پانے کے لیے خدا کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ خدا کے راستے میں تم مال کا خرچ نہ کرو۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں جو باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وہ شخص کافر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، خدا کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، خدا کے قوانین کے خلاف میں مال کو خرچ کر کر کے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ شخص جو بندوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی، مفلسوں کی مدد تو کرتا ہے، لیکن پیشانی پر بل ڈال کر کے، مصیبت سمجھ کر کے، اگر ان کی میں مدد نہیں کروں گا تو لوگوں کے سامنے میری عزت نکال دیں گے، یہ سمجھ کر کے اس نیت کے ساتھ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں جو شخص مال خرچ کرتا ہے، مال تو خرچ ہو جائے گا، لیکن دل میں تنگی، پیشانی پر بل ڈال کر کے جو شخص مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایسا شخص جو دل کی تنگی کے ساتھ مال خرچ کرے گا، وہ شخص کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسا شخص منافق ہے۔ پھر آخر میں جو بات بتائی گئی کہ ایک وہ شخص ہے جو خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جہاں اس کا مطالبہ ہے اس مطالبے کے مطابق وہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مومن کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور روز قیامت بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں جنت کی شکل میں۔ حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سخی آدمی اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہوگا، اور بخیل آدمی اللہ سے دور، بندوں سے دور اور دوزخ سے قریب۔ ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بخیل ہوگا وہ اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، وہ اللہ کے بندوں سے بھی دور ہو جائے گا، اور ایسا شخص دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔ اور جو خدا کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ سے بھی قریب رہے گا، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوگا، اور جنت کے قریب ہوگا اور دوزخ سے دور ہوگا۔ حاضرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مختصر سی اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال عطا کیا، وہ خدا کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا ہوا مال بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طریقے سے خاموشی کے ساتھ جو بندہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرے گا، یعنی اس کے دل میں دکھاوا، ریاکاری نہ ہوگی، نام و نمود کی خاطر مال نہیں خرچ کرے گا، خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو میدان حشر میں اپنے سائے تلے لے لیتے ہیں۔ میدان حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس وقت انسانوں کے سروں پر سورج ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، لوگ حساب کتاب کے لیے بڑے پریشان ہوں گے۔ ایسی حالت میں ایک وہ شخص جو خفیہ انداز میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرش کے سائے تلے ایسے بندوں کو لے لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے، جس نیت کے ساتھ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ابھی میں نے قرآن حکیم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ باموالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال پر 100 دانے لگے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کر کے بات بتاتا ہے کہ ایک درخت، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پھل لگتے ہیں۔ یہاں مکئی کے ایک بھٹے کی مثال دی گئی ہے، ایک بیج زمین میں کسان بوتا ہے، اور اس سے جو درخت نکلتا ہے، اور اس سے جو شاخیں نکلتی ہے، اور اس میں جو دانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، انار کا درخت ہے، ایک انار میں کتنے دانے ہوتے ہیں، مکئی کے بھٹے میں کتنے بیج ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے بتائی، ایک کے صلے میں 700 گنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خدا کے راستے میں 1 روپیہ تم خرچ کرو گے، اگر نیت میں اخلاص ہوگا تو اس 1 روپے کا بدلہ
700 گنا بڑھا کر کے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف 700 گنا ہی نہیں، جیسی تمہاری نیت ہوگی، جیسا تمہارے دل میں اخلاص ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، تمہاری نیت سے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حاضرین، کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کروڑ پتی ارب پتی لوگ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ، ایک مرتبہ اگر کپڑا زیب تن کیا تو دوسری مرتبہ وہ کپڑا زیب تن نہیں کیا انہوں نے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے۔ لیکن جب انہوں نے خدا کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی زندگی کے اندر ہی انہیں کنگال کر دیا، نان نفقے کا محتاج کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روزی روٹی کی محتاج بنی ہوئی ہیں۔ خدا کے راستے میں مال کے خرچ کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے 2 ضمانتیں ہیں، ان کے لیے 2 گارنٹیز ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں، ان کے مال کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، اور وہ مال کے خرچ کرنے کے نتیجے میں غربت، افلاسی، تنگ دستی، بھوکماری ختم ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ایک راحت اور سکون کی زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیے جہاں انفاق مال کی تعلق سے آیتیں ہمیں ملتی ہے، وہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ جو فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ سال بھر کھانے اور پینے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے اس پر 2.5% خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم قرآن حکیم دیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، خدا کے راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو 2.5%۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق مال خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، وہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس مال کے دینے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر سے غربت، افلاس، تنگ دستی ختم ہوتی ہے۔ حاضرین، مال کے دینے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، دل کشادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے نتیجے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، دل کے اندر بغض، کینہ، کپٹ، عداوتیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا معاشرہ جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، وہاں پر محبتیں، وہاں پر انسیت، وہاں پر ایک دوسرے سے قربت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر پیار، محبت، اخوات، بھائی چارگی پروان چڑھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، روز قیامت ایک بندے کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، اے بندے جا، آج تیرے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، آج تجھے جنت کی بشارت تجھے دی جا رہی ہے، بہترین جزا ہے تیرے لیے۔ وہ بندہ رکتا ہے، ٹھہر کر کے عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا میں جان سکتا ہوں مجھے یہ جنت کی جو بشارت دی جا رہی ہے، جو انعام مجھے جنت کی شکل میں مل رہا ہے، آخر وہ کون سی نیکی ہے جس کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دنیا میں کوئی بڑی بڑی نیکیاں ایسے نہیں کی ہے، آخر وہ کون سی نیکی ہے جس کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد دلائے گا، اے میرے بندے، ایک موقع پر ایک سائل، ایک ضرورت مند تیرے گھر پر آیا تھا، اور آ کر کے اس نے
تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس نے تیرے سامنے اپنی ضرورت رکھی، اس موقع پر جبکہ تیرے گھر میں صرف ایک ہی دینار اور ایک ہی درہم تھا اور اس کی ضرورت تجھے خود تھی، لیکن تو نے اپنی ذات پر اس سائل کو ترجیح دی، اس دینار اور درہم کو بچا کر کے نہیں رکھا، بلکہ وہ دینار یا وہ درہم یا وہ روپیہ و پیسہ اٹھا کر کے وہ مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، وہ ایک روپیے کو اس موقع پر اس سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس ایک روپیے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ روپیہ اس ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میں نے اس روپیے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس روز سے لے کر کے آج تک میں نے اس کی پرورش کی، ایسے جیسے تو اپنی بکری کی پرورش کرتا ہے، جیسے تو اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، پال پوس کر کے انہیں بڑا کرتا ہے، میں اس ایک روپیوں کو اس دن سے بڑا کیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی مانند آج یہ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی گئی، اور یہی نیکیوں کے بدلے میں آج تجھے جنت مل رہی ہے۔ حاضرین اکرام، ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم بچا کر کے رکھیں گے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے، خدا کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے کوئی بندہ بھی ایک بالش ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس سوال کا جواب دینا نہ پڑے۔ اس سے سوال کیا جائے گا، اے بندے، تو نے جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پوری زندگی کا 50 سال 60 سال کی زندگی کا ایک ایک پائی کا وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ کمایا کہاں سے؟ کیا ذراؤں سے کمایا؟ اور پھر خرچ کیا بھی تو کہاں کہاں خرچ کیا؟ یہ حساب کتاب دیے بغیر کوئی بندہ ایک بارش بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکے گا۔ لیکن اس بندے کا حساب کتاب جو روزانہ محنت مزدوری سے کماتا تھا یا جو ذرائع سے بھی اس کے پاس مال آتا تھا، بستر پہ جانے سے پہلے ضرورت مندوں کے درمیان میں خرچ کر دیا۔ کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اسے دے دیا، کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی تو وہاں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، کسی نے قرض مانگا تو اسے دے دیا، کوئی شادی کے لیے آیا تو اسے دے دیا۔ غرض یہ کہ جتنی آمدنی ہوئی اس کا 70-75% حصہ مانگنے والوں اور ضرورت مندوں کے درمیان میں خرچ کر دیا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں خرچ کیا، برادران وطن کے درمیان میں قرآن حکیم اور دینی کتابوں کو خرید کر کے لوگوں کو تحفہ دیا۔ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا حساب کتاب دے دے گا، یا اللہ میں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کیا، اور جو مال بچا ہوا رہا وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے پیٹ پالنے کے لیے لگا۔ جو مال بچا ہوا رہا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسے استعمال کیا، باقی کا جتنا منافع آیا، جتنا مال آیا، ضرورت مندوں پر میں نے خرچ کر دیا۔ بڑا آسانی کے ساتھ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ حاضرین، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے، کتنی مثالیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی، اعلان کیا مدینے کے اندر کہ جنگ کا موقع ہے، آج تمہارے مالوں کی ضرورت ہے اسلحہ خریدی کے لیے اور جنگی ضروریات کے لیے۔ صحابہ کرام جس کے پاس جو کچھ بھی تھا لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکی کما لوں گا، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ وسلم کے ساتھ کر پیش کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا جائزہ لیا اور جو کچھ بھی مال تھا اس میں کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، ہر ایک سے پوچھا
آپ نے کیا مال لایا ہے، آپ نے کیا مال لایا ہے۔ ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے مال کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، خدا کے راستے میں کیا مال لائے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو نیچے کیا اور بڑے دل کے اطمینان کے ساتھ یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ بھی مال تھا وہ سارا کا سارا لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں زندگی بھر حضرت ابوبکر صدیق پر نیکیوں کے معاملے میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے آدھا مال لا کر کے حضرت عمر میں آج حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر کیا لائے ہو، انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال میں نے گھر میں رکھا اور آدھا مال لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے سوال کیا، تم نے خدا کے راستے میں کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی حالت تو یہ ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں اور جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے روز کی کمائی کھانے پینے میں خرچ ہو جاتی ہے، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں رہتی۔ لیکن میرے دل میں خواہش ہوئی، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ خدا کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، چنانچہ میں رات بھر ایک یہودی کے باغ میں سینچائی کیا، میں نے مزدوری کی اور جو کچھ بھی مزدوری مجھے ملی یہ چند کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ بھائیو غور کیجئے، وہ جنت کے طلبگار، وہ جنت کی آرزو رکھنے والے، وہ جنت کے لیے دعائیں مانگنے والے، کیا عمل ہے ان کا؟ کل کی انہوں نے فکر نہیں کی، کل کیا گھر میں چولہا جلے گا یہ نہیں سوچا، جو کچھ بھی تھا لا کر کے پیش کر دیا۔ قرآن حکیم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کے اپنی بیوی حضرت دہدہ سے کہتے ہیں، اے ام دہدہ، اپنے گھر سے نکل آؤ، میں نے یہ گھر اور اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں خرچ دے دیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس سے بڑھ کر کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے یہ باغ اور یہ گھر خدا کے راستے میں بطور خرچ دے دیا ہے۔ کیسی وہ تربیت تھی خواتین کی؟ انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس موقع پر ان کے بچوں کے جیبوں میں کھجوریں تھیں، ام دہدہ نے بچوں کے جیبوں سے کھجوریں نکالی اور وہ کھجوریں بھی خدا کے راستے میں رکھ دیا کہ کھجوریں بھی آپ اسے قبول کر لیجئے۔ بھائیو یہ کردار ہے۔ جبھی جا کر کے 23 سال کے اندر اسلامی مملکت قائم ہوئی۔ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو خدا کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ بیرہا ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں، مدینے کا قیمتی باغ، 600 کھجور کے درخت۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی اگر ایک کھجور کا درخت میں اپنے پاس رکھ لوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں آپ اسے قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑا اچھا سودا کیا، تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو لیتے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس باغ کو تم اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے مختلف درختوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کے درمیان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ایک دو مثالیں نہیں، بے شمار مثالیں روز اول سے لے کر کے آج تک ہمیں ملتی ہیں۔ ایسے کئی ہمارے درمیان میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو خدا کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں
کسی کو پل کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے وہ مال کو خرچ کر رہے ہیں، قناعت کی زندگی خود گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت کے حقدار ہوں گے۔ حاضرین، آپ قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کہیں بھی قرآن کے اندر نماز کے بعد جنت کی بشارت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملتا۔ نماز پڑھو تو جنت ملے گی، روزے رکھو تو جنت ملے گی، حج کر لو تو جنت ملے گی۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیے کہ قرآن حکیم کے اندر ان عبادتوں کے ساتھ جنت کی دیے جانے کی بشارت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جہاں بھی جنت کی بشارت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، خدا کے راستے میں جان اور خدا کے راستے میں مال لگاؤ گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جنتوں میں تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ خدا کے راستے میں آدمی مال دینے سے گریز کرے، اسے سینت سینت کر کے بچا بچا کر کے رکھے، اور پھر وہ نمازیں پڑھتا چلے جائے، وہ روزے رکھتا چلے جائے، وہ ذکر کرتا چلے جائے، وہ حج اور عمرے کرتے چلے جائے، لیکن بھوکوں کی، پیاسوں کی، ضرورت مندوں کی مدد نہ کرے، ایسے بخیل آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انہیں نمازوں کے بدلے میں، نہ انہیں روزوں کے بدلے میں، نہ انہیں حج کے بدلے میں جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ دراصل یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج بندے کے اندر اپنی جان اور اپنے مال سے محبت کو دلوں سے نکال کر کے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ تربیت ہے۔ خدا کے راستے میں تم اپنا مال دو، خدا کے راستے میں تم اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی طاقت سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی تم خدا کے راستے میں خرچ کرو۔ گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بندہ جو جنت کا طلبگار ہے، اسے خدا کے راستے میں اپنی جان کو لگانا ہوگا، خدا کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا، جبھی جا کر کے وہ حقیقی معنوں میں جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ حاضرین کرام، ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، ماہ رمضان کی ہر عبادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھ کر کے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، صرف 2.5% زکوٰۃ نکال دے کر کے خاموشی اختیار نہ کریں، مطمئن نہ ہو جائیں۔ غربت ابھی باقی ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی آپ کے پاس مال ہے، ضرورت مندوں پر وہ 97.5 روپے جو آپ کے پاس ہیں اس میں سے بھی نکالیے، اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، حقیقی ضرورت مندوں کا سروے کر کر کے حقیقی ضرورت مندوں تک اناج پہنچائیے۔ عید کے موقع پر ان کے بچے خوشیوں میں شامل ہوں، انہیں کپڑے دلائیے تاکہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ حقیقی خوشیوں میں عید کی شریک رہیں۔ آپ کے بچے اعلیٰ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، لیکن اس کی استطاعت نہیں ہے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیجیے۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی، معاشرے سے غربت دور ہوگی، افلاسی دور ہوگی، اور یہی دراصل قرآن کا مطمع نظر ہے، یہی قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، ان کی تعلیمات سے کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جس کے نتیجے میں اس دنیا میں امن قائم ہو، عدل قائم ہو، لوگ خوشحال زندگی گزاریں، ظلم و زیادتی دور ہو، اس کا خاتمہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں اپنی جان اور اپنے مال سے یہ کام کرنے کے لیے۔ صاحب کرام اپنی زندگیوں کے اندر بڑی بڑی قربانیاں اپنے مال کے ذریعے سے بھی دیے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے بھی دیے، جبھی جا کر کے اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ اوپر جاری اور نافذ ہوا۔ حاضرین، میں اس موقع پر اپنے تمام ان بھائیوں سے جو ماہ سیام کے اندر نمازوں، تراویحوں، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے اندر مصروف و مشغول ہیں، ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں،
خدا کے بندوں پر خدا کا دیا ہوا مال بھی خرچ کیجیے. صرف 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے خاموشی اختیار مت کیجیے. باقی کے 97.5 روپے جو آپ کے پاس ہیں اس میں سے بھی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیجیے، تاکہ یہ عبادتیں جو روزے، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو سکیں. اور یہ اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کریں، حقیقی ضرورت مندوں تک اپنا مال پہنچائیں، تو یہ عبادتوں کا حقیقی اجر بھی ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور یقین جانیے ماہ رمضان کی یہ ساتیں ہم نہیں جانتے کہ آنے والا سال ہمیں رمضان میسر آئے گا یا نہیں آئے گا. کتنے ہی لوگ جو 2025 کے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے 2026 کے رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہر روز کتنی اموات ہو رہی ہے، کتنے ہی جنازوں کو ہم زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ رمضان کی پوری تکمیل بھی ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی جو نعمت عطا کی ہے اسے غنیمت جانیے. اللہ تعالیٰ نے مال کی جو نعمت آپ کو دی ہے وہ خدا کے راستے میں خرچ کر کر کے جنت کے حقدار ہم بن جائیں، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی نعمتوں کو دے کر کے اللہ کی انعامات ہم حاصل کر سکیں. میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، کیا بار الہ جو نعمتیں تو نے مجھے ہمیں دی ہیں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، بولنے کی صلاحیتوں کی شکل میں، جسمانی قوت کی شکل میں، وہ سب کے سب تیرے دین کی بقا کے لیے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہم سے پہلے جو انتقال کر چکے ہیں کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.